السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج کچھ پاکستان کے حوالے سے خبریں اور جو کچھ بین الاقوامی خبریں اس پہ ہم اپنا تجزیہ دینے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند ضرور آئے گا۔ آج کچھ خبریں جو پاکستان کی ہیں، اسپیشل 2-3 دن سے جو خان صاحب کا جو جلسہ ہوا تھا اس کے بعد آپ نے دیکھا ہو کہ آج کچھ پاکستان کی سیاسی خبریں جو ہیں اس میں آج تھوڑا سا ہیجان نہیں تھا اتنا، آج خبریں سلو رہیں، لیکن جو 2-3 اہم خبریں ہیں اس میں ایک تو مفتاح اسماعیل صاحب نے آج جو پیٹرول کی قیمت بڑھا دی ہے، جبکہ ساری دنیا میں پیٹرول کی قیمت گر رہی ہے، اور لیکن وہ جو تعویلیں انہوں نے پیش کی ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ ماشاءاللہ وہ جس طرح بولتے ہیں اور جو ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ پہلے بھی ان حوالے سے بات کر چکا ہوں، کیا مزید ان کے بارے میں بات کروں۔ وہ اصل میں ان کا اپنا تو کوئی پلان نہیں، وہ کہتے تو ہیں کہ یہ ہم نے کیا اور وہ کیا، اور آج میں نے کوئی کلپ کسی نے مجھے ابھی بھیجا تھا تھوڑی دیر پہلے، میں نے دیکھا کہ وہ اخبار نویسوں کے آگے ہاتھ بھی جوڑ رہے تھے، تو پتہ نہیں، وہ ظاہر سی بات ہے ہاتھ تو پھر آدمی کو جوڑنے پڑتے ہیں جب آدمی کی اپنی کوئی سوچ نہ ہو اور اپنا کوئی نہ ہو اس میں، کیونکہ مفتاح اسماعیل کے بارے میں نے پہلے بھی کہا تھا اور میں آج بھی اپنی خبر پہ قائم ہوں کہ نہ وہ موجودہ حکومت کے نمائندے ہیں، نہ وہ پیپلز پارٹی کے نمائندے ہیں، نہ ہی وہ کسی پی ڈی ایم میں کسی جماعتوں کے نمائندے ہیں۔ وہ پاور کوریڈور یا جو کوئی بھی آپ سمجھ لیں قوت جو پاکستان کے اندر کیا کہتے ہیں کہ جو کردار ادا کرنے والی قوتیں ہیں ان کی جانب سے ان کو رکھا گیا ہے، اور بہرحال وہ فیصلے کر رہے ہیں، اور ان کے فیصلے جو ہیں براہ راست وہ آئی ایم ایف کے ساتھ اور جو دیگر احکامات ملتے ہیں ان کی وجہ سے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اسی لیے وہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض وقت جب اچھی خبر ہوتی ہے تو وہ سیریس ہوتے ہیں اور جو بری خبر ہوتی ہے تو وہ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ خیر، اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ معاملات جو ہیں وہ تقریباً آہستہ آہستہ، جیسے میں نے کہا تھا کہ فائنل دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ رجیم چینج کے بعد پاکستان جو ہے نیچے جا رہا ہے اور دباؤ جو ہے نا عوام کے اوپر آ رہا ہے، اور فیصلے جو ہیں وہ کہیں اور ہو رہے ہیں۔ مطلب آپ شاید سوچتے ہوں گے بہت سارے لوگ کہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں ادھر ہماری حکومت جو کچھ کر رہی ہے، نہیں، حکومت تو بس آپ یوں سمجھ لیں کہ حکومت نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا نہیں کہ ایک بھانمتی کا ہے کنبہ، یا جسے کہتے ہیں نا کہ کچھ بنا کے مغلوبہ سا بنا دیا ہے، یہ ایک سیٹ اپ ہے صاحب۔ یوں میں کہوں کہ اگر آپ نے اب سنا ہوا نا عبوری حکومتیں، الیکشن سے پہلے عبوری حکومتیں، تو یہ الیکشن کے اعلان سے پہلے ایک عبوری سیٹ اپ ہے، عبوری، تو ان کو جو چلا رہے ہیں وہ اس وقت فی الحال طور پہ وہی، پھر بعد ان کے کہ جو پاور کوریڈورز ہیں وہ چلا رہے ہیں اپنے معاملات کے حساب سے کہ کس وقت جو بھی اس وقت صورتحال ہے اس کو کس طریقے سے نپٹا جائے۔ اچھا، یہی اس کی سب سے بڑی وجوہات جو میں آپ کو بتا دوں کہ جو میں بات کروں نا پاور کوریڈور یا یہ حکومت ان کی نہیں ہے، جو کچھ بھی، اس کا آپ کو میں ایک چھوٹا سا یہ ثبوت دیتا ہوں۔ ثبوت یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اے آر وائی کے حوالے سے آج تقریباً غالباً 3-4 دن ہو گئے ہیں بند پڑا تھا، میں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ 3-4 دن میں، مجھے بھی کسی نے بتایا تھا کہ کھول دیا جائے گا، لیکن اس لیے ابھی تک وہ کھلا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتوں نے بھی فیصلہ دے دیا ہے، اور حکومت کے آپ دیکھ رہے ہیں حکومت کا بھی بیان آ رہا ہے، اپوزیشن لیڈر بھی اس کی مذمت کریں، لیکن اس کے باوجود عدالتی احکامات کے باوجود اسٹل جو ہے اے آر وائی نہیں کھلا۔ وجہ کیا ہے؟ وہی پاور کوریڈورز، کیونکہ جنہوں نے بند کیا ہے جب تک وہ نہیں کہیں گے وہ نہیں کھلے گا۔ اب یہ کس طریقے سے کیا معاملات ہیں، یہ غالباً شاید شہباز گل کے جو ایشو اس وقت چل رہا ہے، شاید غالباً اس کے بعد اس کو دیکھا جائے گا، ہو سکتا ہے اس کے بعد چھال کھولا، یہ میرا مطلب خبر نہیں ہے، میرا تجزیہ ہے۔ اچھا، نواز شریف کی بات میں بتا دوں آپ کو کہ نواز شریف کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں معاملات فائنل نہیں ہو رہا ہے۔ آج بڑا ہنگامہ تھا کہ وہ نواز شریف کا کیس اڑ گیا ہے، وہ تو کیس نواز شریف کو جو برطانیہ چھوڑنے کا کہا ہے وہ ابھی کی بات نہیں ہے، وہ تو کافی پرانی ہے، وہ تو تقریباً کوئی مہینہ ان کو پہلے ہو گیا تھا، تاریخ ان کی جو انہی مہینوں کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف فوری طور پر ابھی پاکستان آئیں گے، کیونکہ ان کو جو میں نے کل کہا تھا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ کم از کم ان کی عمران خان کی کم از کم نااہلی اگر ہو جائے تو اس وقت تک ان کا آنے کا ارادہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک بات میں بتا دوں کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ شاید نواز شریف کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ عمران خان کو اگر وہ مطلب اگر شرط لگائیں گے تو ان کو اتنی اہمیت دی جائے گی کہ اگر وہ کہیں گے تو ان کی بات کو مطلب پریفیئر کرتے ہوئے عمران خان کو نااہل کیا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ میں اگر اس کو یوں کہوں کہ
کہیں کہیں کسی اور کی بھی خواہش ہے، جنہوں نے رجیم چینج کیا تھا وہ بھی چاہتے ہیں کہ جو رجیم مطلب جو بھی انٹرنیشنل پاورز ہیں جنہوں نے رجیم چینج کرائی تھی وہ بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان کو نااہل کیا جائے یا اس کو سیاست سے وائپ آؤٹ کیا جائے. تو اب چونکہ اس کے اندر بیچ میں نواز شریف بھی شامل ہو گئے، بہت سے لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب دیکھیے نواز شریف کی کتنی پاور ہے کہ اس کے کہنے کے اوپر عمران خان کو نااہل کیا. اتنی ایسی بات نہیں ہے، وہ تو نواز شریف نے ایک بیچ میں ایک رکھ دیا ہے کہ بھائی اسے کر دو گے تو میں آ جاؤں گا، وہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے آسانی ہوگی، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے. اور ایک بات میں بتا دوں کہ 13 اگست کو جو جلسہ ہوا تھا نا 14 اگست کے حوالے سے، اس جلسے کے بعد سے نواز شریف کی مقبولیت مزید کم ہوئی ہے. مطلب جن کا وزن تھا نا ایک مطلب ایک بحیثیت ایک سیاستدان کے، جو بھی آپ کہہ لیں جیسے مطلب جو جس کو آپ مطلب اپنا انٹرپریٹ کریں، جو بھی آپ کی وہ ہو، لیکن جو ایک ان کی تھی نا ایک مطلب وزن ان کا متاثر ہوا، وہ نہیں ہے اس طرح. تو اس لیے جو ہے معاملات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اب آگے بڑھا رہے ہیں. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ معاملات اب یہ بیچ میں کیونکہ آ گئے تھے، اور شہباز گل کا مسئلہ تھا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ حالات جو ہیں چونکہ کرٹیسائز ہوا تھا معاملہ، بہت اداروں پر بھی دباؤ آ گیا تھا اداروں پہ، تو اب یہ بیچ میں ایک شہباز گل کا معاملہ آ گیا. تو اب وہ شہباز گل کا جو ایشو آ گیا وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک میں نے آپ کو کل بتایا تھا پرسوں بھی ویلاگ میں کہ اس ایشو کو ہو سکتا ہے کہ شاید وہ مزید عمران خان کو دیوار سے لگانے کے لیے اس کو استعمال کریں. اچھا، شہباز گل کے حوالے سے جو میں نے دیکھیے جو میں نے کل ایک بیان دیا تھا ایک جگہ، اس پہ کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا، تو پھر میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، اس پہ میں نے کہا تھا کہ دیکھیے شہباز گل پر تشدد ہوا ہے اور ان کو کچھ ایسی مطلب صورتحال ہو گئی تھی تشدد کے بعد، ان کو کچھ دوا دی تھی، آئی ڈونٹ نو، مطلب کہ وہ کچھ مطلب جسے کہتے ہیں کہ نیم سینسس جو تھا نا ان کا وہ نہیں تھے اس کے اندر، تو اس لیے وہ ان سے کچھ اس دوران جو ہے ان سے کچھ چیزیں لکھوا لی گئیں. اچھا، اس دوران جب وہ ان سے کچھ لکھوا لی گئیں تو اس کے بعد کیا لکھا گیا ہے یا کیا ان سے کچھ پوائنٹس لکھوائے گئے تھے یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن کیا پوائنٹس لکھائے گئے وہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، لیکن وہ بھی مجھے پتہ لگ جائے گا. لیکن انہی پوائنٹس کی بنیاد کے اوپر ایک رپورٹ بنائی ہے تحقیقاتی اداروں نے. اب آپ سمجھنے کی کوشش کریں، وہ تشدد ہوا تھا اور جو کچھ بھی ان کو ادویات دی ہیں، جو کچھ بھی آئی ڈونٹ نو جگا کے رکھا، جیسے بھی مطلب جو کیا، اس دوران ان سے کچھ بات ہوئی تھی، کچھ ریکارڈنگ جو میں نے کہا تھا کہ ریکارڈنگ یا کچھ لکھا گیا باہر، جو بھی ان کا سے معلومات ہوئی تھی، اس معلومات کی بنیاد پر انہوں نے تحقیقاتی اداروں نے ایک پوری رپورٹ بنائی ہے. اس رپورٹ کے اندر پھر مزید جو ہے نا انہوں نے جہاں جو کچھ شہباز گل نے بتایا تھا یا جو کچھ ان سے بات ہوئی، میں اسے اخباری بیان تو میں نہیں کہوں گا، مطلب کیا ہے، مطلب ایک بندے کو اگر آپ نے جگا کے رکھا ہے اور اس سے پھر بات چیت کرتے رہے اور ہاں نہیں کے اندر وہ کرتے رہیں تو پھر اس سے پھر آپ تو کوئی بھی آپ نتیجہ جو ہے عکس کر سکتے ہیں. لیکن جو بھی مطلب انہوں نے کہا اسی پس منظر کے اندر ہوا یہ کہ انہوں نے ایک رپورٹ بنائی اور اس رپورٹ میں بہت ساری چیزیں انہوں نے تحقیقاتی اداروں نے اس میں جوڑ لیں. اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے پھر یہ کہا کہ نہیں جی وہ آپ کے جو ہیں کیا نام ہے ان کا ڈوگر صاحب نے جا کر کہا اور وہ انہوں نے جا کر دیکھا کہ ان پہ تو کوئی تشدد نہیں ہوا. فیصل صاحب آپ کی دیکھیے ڈوگر صاحب نے جو کچھ کہا میں نہیں جانتا، میں اپنی خبر پہ جو میں نے اپنی نیوز دی تھی اپنی نیوز پہ قائم ہوں کہ ان کے اوپر تشدد ہوا تھا، اور تشدد اس وقت ہوا تھا جب وہ مرکز کے اندر تھے، یعنی اسلام آباد اور ایف آئی اے کی جب اس کے اندر تھے، تو وہاں پر جنہوں نے تحقیقات کی تھی وہاں صرف پولیس والے ہی نہیں تھے بلکہ کچھ اسپیشل لوگ بھی تھے، مطلب تحقیقاتی ایجنسی کے کافی لوگ تھے، اب آپ جو بھی آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا. انہوں نے وہاں پہ تحقیقات کی تھی اور انہوں نے یہ پوچھا تھا بار بار کہ آپ سے مطلب وہ فیض صاحب کے بارے میں پوچھا تھا کہ کتنی دفعہ ملے، کیا ملے، آپ کو ساری سٹوری پتہ اس میں بن جاؤں گا. تو وہ اس وقت جو ہے اسی دوران وہ ان پہ تشدد ہوا، ذہنی ان کو جگا کے رکھا، جو کچھ بھی ہوا، لیکن اسی پس منظر میں ان سے جو چیزیں پوچھی گئیں وہ ان کے اوپر جو انہوں نے ایک جو رپورٹ بنائی ہے اس وقت تحقیقاتی اداروں نے، مجھے یہ نہیں پتا وہ کتنے صفحے پہ ہے، لیکن ایک ہے کوئی مطلب اچھی خاصی، مطلب یہ نہیں کہ ایک چھوٹی سی رپورٹ 2-3 یا 4 صفحے ہوں گے، مجھے نہیں پتا، لیکن جو میری تحقیقات جو ہمارے ذرائع وہ کہتے ہیں کہ کوئی 4-5 صفحوں کی یا 3-4 صفحوں کی کوئی ہے، مطلب 2-3 صفحوں سے زیادہ کوئی ہے تحقیقاتی رپورٹ ہے، اس میں بڑے چیدہ پوائنٹ ہیں، وہ پوائنٹ انہوں نے تیار کر لیے اور اب اس پوائنٹوں پہ وہ چاہتے ہیں کہ شہباز گل سے دستخط کروا لیے جائیں، کیونکہ انہی سے جو بات چیت ہوئی تھی اسی بات سے، یعنی اب یہ ایک پلان ہے ان کا کہ وہ جو
جو بھی 5-7 جو صفحے ہیں جو رپورٹ بنائی ہے تحقیقات اداروں نے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ بیٹھ کے شہباز گل کے ساتھ مزید ڈسکس کر کے، اور مطلب جو کچھ بھی ہے اب وہ کس طریقے سے ڈسکس کرنا ہے، کیا تشدد کر کے کرنا ہے، ظاہر سی بات ہے اوبیسلی اس کو مزید جب اس میں کیا کہتے ہیں دیسی الفاظ میں ذرا میٹھا تیز کرنے والی بات، اسی لیے وہ کیا کہتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ وہ دوبارہ ریمانڈ جو مانگ رہے ہیں، اپنا پولیس کسٹڈی مانگ رہے ہیں، جو تفتیشی ہیں، ورنہ تو جیل کے اندر تو نہیں ہو سکتا۔ ان کے اوپر تشدد ہوا تھا، میں اپنی بات کی جو تحقیق آپ کو ثبوت بھی دے رہا ہوں، ان پہ تشدد ہوا تھا اور ان کی حالت درست نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کل جب پی ٹی آئی کے لوگ گئے تھے، آپ کو پتہ ہے ملنے کے لیے گئے تھے، تو ان کو نہیں ملنے دیا گیا تھا۔ کیا وجوہات نہیں ملنے دیا؟ حالانکہ پی ٹی آئی کے لوگ گئے تھے، اس میں منسٹرز وغیرہ لیول کے بھی لوگ تھے، نہیں ملنے دیے۔ کیوں نہیں ملنے دیا؟ اس لیے کہ وہ کل جس وقت وہ گئے تھے وہ سینسز میں اتنے اچھے حالات میں نہیں تھے، مطلب وہ بڑے ڈسٹرب تھے، تو لہٰذا وہ نہیں گئے۔ لیکن آج جو ہے جب وہ گئے ہیں اپنا ڈوگر صاحب، تو ڈوگر صاحب سے شاید انہوں نے بات کی ہے، میرے علم میں نہیں ہے، میں ڈوگر صاحب کی بات میں نے ابھی تک تصدیق نہیں کی وہاں سے جیل سے، یا جو میرے ذرائع کہ ڈوگر صاحب گئے تھے، اور اوبیسلی گئے تو ہوں گے، ظاہر وزیر جیل خانہ تھے، وزیر جیل خانہ جاتے ہیں۔ اب کیا کتنی دیر وہ شہباز گل سے ملے، شہباز گل کے ساتھ بیٹھے، کہاں گئے، یہ مجھے بعد میں پتہ لگ جائے گا، یا کہاں تک دور سے بات کی، کیا ہوا۔ اور لیکن یہ بات ضرور ہے، اس میں ایک بات میں آپ کو یہ بھی، جو میں نے آپ کو خبر دی کہ وہ یہ میری خبر تھی آپ کو، اور میں بتا رہا ہوں اس بات پہ کہ وہ اسی لیے ان سے کسٹڈی مانگی جا رہی ہے، پولیس کسٹڈی، یا دوبارہ جو مانگ رہے ہیں عدلیہ سے، وہ اسی لیے مانگ رہے ہیں تاکہ وہ جو رپورٹس ہیں اس پہ شہباز گل کے دستخط لیے جائیں۔ اور ایک یہ چیز بھی ہے کہ کچھ اہم باتیں جو ہیں ڈوگر صاحب نے ان سے کی، کیونکہ ظاہر ڈوگر صاحب پی ٹی آئی کے ہیں، بس اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال تھی اس حوالے سے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ اب کیا ہوتا ہے 1-2 دن کے اندر، اب یہ دیکھیں کہ وہ سیشن جو ہے دوبارہ عدلیہ ان کو کیا کرتی ہے، کیا واقعی ان کو کسٹڈی پہ بھیجتی ہے، تاکہ بھیجے گی تو ضرور، ظاہر سی بات ہے اوبیسلی، کیونکہ جو میں نے بتایا کہ جو کچھ ان سے کہا گیا، اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے، اور ان کے کہنے کے بعد جو رپورٹ بنی ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، اور براہ راست اس میں عمران خان کو انوالو کیا جائے گا، اور کچھ عمران خان کے ساتھیوں کو بھی انوالو کیا گا، جس کی بات میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اچھا، اس تمام صورتحال کے اندر 2 چیزیں اور آ رہی ہیں، 2 چیزیں یہ آ رہی ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ معاملہ اس طرح ہو کہ عمران خان کو ٹوٹل وائپ آؤٹ کیا جائے، لیکن وہی حلقے جو کہ اس وقت رجیم چینج کا حصہ بھی تھے کہیں نہ کہیں، ظاہر ہے یا موجودہ حکومت بھی رہی ہے رجیم چینج کا حصہ، تو لیکن اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے، کیونکہ 13 تاریخ کا جلسہ دیکھنے کے بعد میں نے آپ کو بتانا کہ 13 تاریخ کے جلسے کے بعد بہت سارے لوگوں کی جو سوچ میں نا تھوڑا سا فرق آیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی ایک پاور اتنی بڑھ کے سامنے ہے، یا اگر ہم نے اس کو اگر بائی فورس کیا، یا اگر بالکل طاقت کا استعمال کیا ان کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے، تو حالات خراب ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا فیصلہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ کیسوں میں پھنسا دیا جائے، مطلب اتنا، وہ آپ کو پتہ ہے وہ توشے خانے کا کیس ہے، اور دوسرا تیسرا، اتنا ان کو الجھا دیا جائے کہ پھر وہ لوگوں کو یہ نظر آئے کہ عمران خان جو ہیں مطلب مقدمات میں الجھے ہوئے ہیں، یہ نہ نظر آئے کہ ان کو مطلب جیسے کہتے ہیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے باہر پھینکا گیا۔ تو یہ اس قسم کی کچھ یہ باتیں کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کے اوپر بہت سارے کیسز آپ کو بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اچھا، ایک اور فیصلہ یہ بھی ہوا ہے بہت کہ کیا کہتے ہیں، جو پی ٹی آئی نے آج کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں نہیں توڑنے کا، یہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا فیصلہ، اور ہم اپنے ویلاگ میں پہلے بھی کہتے ہیں کہ اسمبلیاں توڑنے کا ٹائم چلا گیا اب، کیونکہ عمران خان کے ساتھ اور جو کچھ ان کے ساتھ حالات، جو احوال پیش ہونے والے ہیں، جو یہ پلان لے کر بیٹھے ہیں، اس پلان کے تحت کم از کم عمران خان کے پاس اگر 2 صوبوں میں اسمبلیاں ہوں گی نا، ان کی حکومت ہوں گی، تو وہ عمران خان کی کچھ مدد کر سکیں گے۔ یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ مرکز میں انہوں نے توڑ کے غلطی کی، لیکن اس وقت پیراشوٹر پاورفل تھے، میں نے اس وقت ہی منع کیا تھا کہ اسمبلی آپ نہ توڑیں، کیونکہ اسمبلی میں رہتے آپ، اسمبلی میں رہ کے آپ اسمبلی میں بائیکاٹ کر کے آپ چلے آتے ہیں نا لانگ مارچ کرنے، تو آپ کے اوپر جو بھی فائرنگ ہوتی ہے، جو بھی مطلب جیسے فائر فور کیا کیا تھا، ہوائی فائر اور بلڈ شلڈ جو مارے گئے تھے آگے پیچھے، آنسو گیس وغیرہ، تو کم از کم یہ تو تھا نا کہ آپ یہ کہہ سکتے کہ بھائی یہ قومی اسمبلی کے ہمارے ممبران ہیں، استحقاق ہے۔ لیکن اب وہ کیونکہ قومی اسمبلی سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا، تو جسٹ لائک اے میڈیوکر، ایک میری طرح عام آدمی تھے، تو ظاہر ہے محمد فیصل پھرے گلی گلی، کون کس نے پوچھنا جا کے، لیکن اگر قومی اسمبلی کا ممبر ہوگا تو ظاہر بندے کو کچھ تھوڑا پروٹوکول ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہماری نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے، تو یہ بنیادی طور پر انہوں نے غلطی کی۔ تو ابھی بھی کچھ لوگ ان سے کہہ رہے تھے کہ اسمبلیاں دونوں توڑ دیں، تو میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ خیر، اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ جو پاکستان کی اندرونی صورتحال، یہ تو آپ کو میں نے بتائی ہے سارے معاملات، لیکن ایک بڑا مزے کا خیز ہوا کہ آج میں نے خبر ہی دیکھی کہ پاکستان نے وہ 10 لوگوں کی حکومت نے وہ 10 لوگوں پہ پابندی لگا دی ایگزسٹ کنٹرول لسٹ میں۔ اس میں مزے کی بات ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کا نام ہے، تو میں دیکھ کے چونکا ہوں، میں نے فوراً پاکستان فون کر کے پوچھا، میں نے کہا بھائی وہ شہزاد اکبر کدھر ہیں، تو انہوں نے کہا وہ تو باہر بیٹھے۔
اچھا وہ باہر بیٹھے ہیں اور ان کا نام یہ ECL کے اندر آ گیا. تو یہ ہماری جو ہے نا حکومت کی بدحواسیاں آپ دیکھیں کتنی اچھی ہیں. خیر اچھا ایک چیز میں اور بتا دوں کہ بہت اہم بات, بہت سارے لوگ پوچھ بھی رہے ہیں کہ بڑے دعوے کر رہے ہیں ویلاگرز, بڑے بڑے لوگ. میں کسی کو غلط نہیں کہتا کہ باجوہ صاحب کی جو ہے نواز شریف سے ملاقات ہوئی اور بل میں شافہ انہوں نے ملاقات کی. پتہ نہیں کسی نے, کچھ لوگوں نے تو مقام بھی بتا دیا کہ باجوہ صاحب نواز شریف کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایسی کوئی خبر میرے پاس نہیں ہے, اور نہ میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے, اور نہ میں کسی ایسی خبر کی تصدیق کروں گا. لوگوں نے مجھ سے بہت پوچھا ہے, پتہ نہیں کہ میں اب نام نہیں لیتا, سب مجھ سے سینئر لوگ ہیں. اور لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ کچھ ویلاگرز جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے, میں نے پہلے بھی کہا تھا, وہ اپنے ویوز کو بڑھانے کی خاطر اور اپنے جسے کہتے ہیں کہ سبسکرپشن کو بڑھانے کی خاطر کچھ اس قسم کی خبریں جو ہیں چلا رہے ہیں, جو کہ نہ صرف مطلب بوگس ہوتی ہیں بلکہ ان کے لیے بھی آگے جا کے پرابلم ہو سکتا ہے, کریٹ کریں گی. کیونکہ مجھ سے بھی 3 دن پہلے کسی نے پاکستان میں کہا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے مطلب پاکستان کی پاور کوریڈورز کے حوالے سے کچھ غلط باتیں کی, اور اسٹل وہ کر رہے ہیں, اور یہ غلط ہے یہ چیز. مطلب آپ سے کہا, میں نے کہا نا کہ دیکھیے ایک آدمی اگر کسی کی ایک کی کوئی غلطی ہے یا کوئی ہوا, اور سوال ہی پیدا تھا کہ جو آدمی باہر بیٹھا ہوا ہے, ایک عام آدمی, جس ایک میڈیوکر مطلب پرسن, اگر وہ ویلاگ کر رہا ہے, اس کا کوئی مطلب کوئی پاکستان میں کوئی پولیٹیکل کیریئر نہیں ہے, وہ کوئی سیاستدان نہیں تھا, وہ کبھی کوئی سفارتکار نہیں رہا, وہ کبھی کسی بڑے اخبار کے ساتھ نہیں رہا, وہ کبھی کوئی آرٹیکل رائٹر نہیں رہا, لیکن باہر آ گیا. باہر آنے کے بعد کچھ مطلب ٹھیک ہے, کچھ ویلاگ شیلاگ کرنے لگے, تو اس کے بعد پھر وہ بڑی بڑی باتیں کرنا, وہ ذرا جو ہے نا وہ ٹھیک ہے آپ کے ویوز تو بن جائیں گے, لیکن وہ یہ ہے کہ پھر بعد میں آپ کے لیے پاکستان جانے کے لیے میں آپ سے خبردار کر رہا ہوں کہ میں زیادہ بات نہیں کرتا, لیکن بہت سارے لوگوں کو ان کے سب کے نادرا سے ریکارڈ جو ہے نکلوا لیے گئے ہیں. میں نے پہلے بھی خبردار کیا تھا, لیکن آج پھر میں کہہ رہا ہوں, ان سب کے نادرا سے ریکارڈ نکلوا لیے گئے ہیں. اور نہ صرف جو باہر بیٹھ کے فوج کے خلاف ویلاگ کر رہے ہیں, ان کے رشتہ داروں کے لیے پاکستان میں پرابلم ہوگی, میں بڑی انتہائی وثوق کے ساتھ بتا رہا ہوں میں. تو لہٰذا براہ کرم احتیاط کریں, بات وہی کریں جو پکی پتہ ہو, اور اگر کوئی ایسی خبر ہو جو صحیح بھی ہو لیکن آپ سمجھتے ہو کہ ملک اور قوم کے لحاظ سے بہتر نہیں ہے, تو ذرا اس پہ اوائڈ کریں. کیونکہ میں نے ایک دفعہ ایک بڑی اچھی مثال دی تھی کہ جو ایجنسیاں ہوتی ہیں نا, پاکستان کی ایجنسی کی بات نہیں کر رہا, دنیا کی کہیں کی بھی ایجنسیاں, ان کی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کرتے کچھ اور ہیں. وہ آپ نے سنا ہوگا نا, سچی دکھا کے کھبی مارنا, کچھ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے. تو بہت سارے لوگ مجھے بھی کہتے ہیں جی فیصل صاحب آپ جناب وہ بھائی مطلب ڈرتے ہو. میں ڈرتا ورتا بھائی کسی سے نہیں ہوں, لیکن میں بہت ساری چیزوں کو سمجھتا ہوں, تو اس لیے مجھے پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو لہٰذا میں بے وقوفی والی باتیں نہیں کرتا, کیونکہ وہ مجھے سنسنی پھیلا کے مجھے کوئی ڈالر سے کچھ نہیں ہے. میں ایک اپنے ضمیر کے حوالے سے کر رہا ہوں. کچھ میرے دوست ہیں پاکستان میں جو میں ملک کے لیے کر رہا ہوں, ان کے لیے میں کرتا ہوں ویلاگ, اسی لیے میں ایک ڈالتا ہوں, مجھے پرواہ بھی نہیں ہوتی. یہاں تو بریکنگ نیوز آتی ہے, تھڑ کر کے فوراً ایک ویلاگ آتا ہے. آئی ڈونٹ کیئر, مطلب مجھے نہ پرواہ کرتا ہوں نہ مجھے اس کی وہ ہے. خیر بہرحال یہ بات بیچ میں آ گئی تھی, تو میں اپنے دوستوں سے اس بات سے کہوں گا جو میرے ویلاگر ہیں, سب کی میں عزت کرتا ہوں, بڑے مجھ سے سینئر ہیں, بہت مجھ سے اچھا جانتے ہیں, میں کسی کو نہیں کر رہا, لیکن ایک بحیثیت کیونکہ ویلاگ میں کرتا ہوں تو ان کی برادری میں شامل ہوں, تو ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا پلیز احتیاط کریں آپ. کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ بھی لگ جانا ہے, لیکن حالات کو دیکھ کے نا ذرا محتاط طریقے سے, ذرا خوبصورتی کے ساتھ اس طرح کریں کہ وہ براہ راست ان کی پوزیشن بھی خراب نہ ہو, اور آپ کا جو مقصد ہے نا وہ بھی سامنے آ جائے. ٹھیک ہے. اچھا ہاں, ایک بات یہ بڑی صورتحال یہ ہوئی کہ طالبان جو ہیں ان کا آپ کو پتہ ہے کل جو تھا یوم آزادی آ گیا تھا, کیونکہ ابھی آزاد ہوئے ہیں امریکہ سے. تو کل انہوں نے جناب وہ امریکن ایمبیسی کے آگے جمع ہو کے اپنی سالگرہ منائی, اور امریکن ایمبیسی کے آگے بڑے نعرے شعرے لگائے کابل کے اندر, اور فائرنگ بھی کی. چلیں وہ تو اچھی بات ہے, لیکن جو سب سے خطرناک بات ہے جو اچھی ہے وہ یہ ہے, اچھی نہیں ہے, جو مجھے لگ رہا تشویش کی بات وہ یہ کہ یہ طالبان جو ہے نا یہ پاکستان کی طرف جو آ رہے ہیں نا TTP سوات میں وہ آ گئے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ میرے مقتدر حلقے جو ہیں, میں نے ISPR کا میں نے سنا تھا بیان, وہ ظاہر ہے کہہ رہے ہیں ان کو زیادہ پتا ہوتا ہے لاٹ آف تھنگس نیدر دین جو میں مطلب کہتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے. ابھی جیسے میں نے کہا کہ وہ اپنے معاملات کو زیادہ سمجھتے ہیں, فوج کے ہیں, وہ ان کی پوری وہاں پہ پوسٹنگ, لیکن میرے پاس جو خبریں آ رہی ہیں نا وہ میں مطلب وہ تشویشناک ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہاں پہ طالبان موجود ہیں, اور وہاں پہ مجھے کچھ لوگوں نے بات بتائی ہے. تو سننے میں یہ آیا تھا کہ انہوں نے بھی کہا ہے ISPR نے کہ ہیں کچھ لوگ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از رانگ سم تھنگ ایٹ دی باٹم, مطلب ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہے ضرور دال میں کالا. تو یہ ہمارے اداروں کو دیکھنا ہوگا کہ یہ چیز جو ہے نا درست نہیں ہے, کہ اگر وہ اس طرح یہاں پر آ رہے ہیں, اور خاص طور پہ
جو بتایا تھا میں نے آپ کو کل بھی کہ جو یوم آزادی کے اوپر ہم نے دیکھا، کچھ لوگوں نے بتایا کہ پورے پاکستان کے اندر پاکستان کا یوم آزادی تھا، لیکن وہ افغانستان کے جھنڈے لے کے جتھے پھرتے رہے ہیں، اور کچھ پونچھ سیکٹر سے بھی مجھے کچھ خبریں غلط ملی ہیں، میں اس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو پتہ ہوگی اور ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے ہوگا۔ تو اسی لیے وہ ٹانک جو ہے صوبہ اور وہاں پہ فاٹا میں کچھ معاملات جو ہیں ٹھیک نہیں ہیں، وہ دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایسی صورتحال میں جب کہ ہمارے ملک کے اندر یہ حالات اور بیرونی حالات خراب ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ سارے معاملات درست نہیں ہیں۔ ادھر امریکہ کی طرف سے میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ امریکہ نے جو ہے جو کہتے ہیں نا کہ ایک وہ ٹیکے لگائے ہوئے ہیں چاروں طرف، چین کو بھی لگا دیا تھا، تو تائیوان کے اوپر ابھی نینسی پیلوسی گئی تھی، 5 بندے انہوں نے پھر بھیج دیے، تو امریکہ کی اس حرکت کے اوپر چین جو ہے بہت زیادہ برانگیختہ ہوا۔ لیکن اس میں ایک بڑی مزیدار بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ آئی کہ چین کی خفیہ ایجنسیوں نے کہیں یہ پتہ لگایا ہے کہ یہ جو جتنا بھی نینسی پیلوسی آ رہی ہے اور یہ جو 5 آدمی بھیجے جا رہے ہیں، بھیج تو امریکہ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے نا پشنگ جو ہے نا کہیں ہمارے مودی سرکار کی ہے۔ یہ بڑی کمال بات جو ہے پتہ لگی مجھے بھی، جب ہمیں سفارتی ذریعے سے پتہ لگا کہ انہوں نے بڑا کردار ادا کیا کہ بھیجو جی بھیجو، مطلب یہ چاہتے تھے کہ مطلب چونکہ دشمنی ہے نا بھارت کی چین کے ساتھ، تو وہ چاہتا تھا کہ بھائی مطلب بڑھائیں ذرا جلدی سے اچھی طرح چین کو صحیح طریقے کے ساتھ، تائیوان کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ، تو یہ سنا کہ پیچھے سے پش کرتے تھے، یہ کئی خبریں جو ہیں چین کو پتہ لگ گئیں کہ اچھا جناب بھارت سرکار جو ہے یہ مطلب ان کو کیا کہتے ہیں کہ وہ پش کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں نا کہ چڑھ جا بیٹے رام بھری، کیا کہتے ہیں چڑھ جا سولی رام بھری کرے گا۔ انہوں نے یہ باقاعدہ جو نا کچھ اس کے پیغام مطلب پکڑے، اس کے بعد انہوں نے کیا کہ وہ جو ہمبل ٹوٹا کی جو بندرگاہ جو بالکل انڈیا کے ساتھ لگتی ہے، وہاں پہ انہوں نے سب سے بڑا چین نے اپنا ایک بہت بڑا بحری بیڑا جو ہے نا جس میں فوجی بھی ٹھیک ٹھاک ہیں اور جاسوسی بیڑا وہاں جا کے انہوں نے لگا دیا، اور وہاں سے جب میں نے پتہ کیا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کے اوپر چین ناراض ہوا ہے اور وہ بھارت کو دکھانا چاہتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم جو ہے چین نے مطلب بھارت کو بتانا چاہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمیں تمہاری حرکتوں کا پتہ ہے، اگر تم نے کوئی گڑبڑ کی تو ہم تمہیں یہیں سے حمل ٹوٹا کیونکہ بھارت کے قریب لگتا ہے تو ہم یہیں سے تم سے فوری طور پر نپٹنے کے لیے آ جائیں گے۔ تو یہ صورتحال بھی ہے نا دنیا کی تھالی دیکھنا پڑے گا، اس حوالے سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کے اداروں کو کہ اس وقت پاکستان کہاں کھڑا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل کے ولاگ میں انشاءاللہ جو بھی صورتحال ہے وہ لے کے حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔